حضور پاک کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے، مطلب نہیں مانتے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ نہیں، کوئی معبود اللہ کے سوا اسی کلمے کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور پاک کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پاک کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمے کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سبھی انبیاء نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے، حضرت آدم سے لے کر ختم الانبیاء فقر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور شاندار کلمہ ہے کہ سارے انبیاء اور سارے مذہب اسی پاک کلمے کی طرف بلانے والے اور اس کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی سانو اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عمل حق کی ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہے کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اس سے پہلے امتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے۔ جتنا زور اور کثرت کلمے کا ہے، کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ شیخ ابو یزید فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص 7000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نشاد خود اپنے لیے بھی پڑھ کر آخرت کا خزانہ بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب قصف ہے، جنت جہنم کا بھی اس کو ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردید تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شامل تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگی، کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی ماں کو بھی بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے نصاب